الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، طریق القرآن کلاس کے حوالے سے ہم نے 176 آیات تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، اور اس سے پہلے ہماری کتنی کلاسیں ہو چکی ہیں؟ 19 کلاسیں ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری 20ویں کلاس ہے، اور آیت نمبر 177 سے ہم شروع کر رہے ہیں. ابھی تک جو یہ دوسرا جو حصہ ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے، تو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیں. یعنی پہلے حصے میں سابقہ امت بنی اسرائیل، یعنی سابقہ امت مسلمان، امت بنی اسرائیل، اس کے ٹرمینیشن کے اسباب، یعنی ان کو معطل کرنے کے یا ان کو معزول کرنے کے جو اسباب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو بطور امت جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دوسری امت لائی جا رہی ہے. وہ اسباب بیان کیے ہیں، تفصیل سے ہم نے پڑھے ہیں. دوسرے سپارے میں آغاز ہی کے اندر جو ہے وہ یہ قبلے کا ذکر آ گیا. نئی امت یہ جو ہے وہ بن گئی، اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے سپارے کے تھوڑا اینڈ پر ہی آ گیا. ان کی ٹرمینیشن کے ساتھ ہی انہیں مخاطب کیا گیا. تو جو ہے نا وہ پھر قبلہ اور قبلے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ ذمہ داری جو بطور امت عائد ہوتی تھی شہادت علی الناس کی، اس کا ذکر آ گیا. اور اس کے بعد یہ شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی جو ہے اس میں ذہنی طور پر جو ہے وہ تیاری کے لیے جو ہے وہ کچھ ہدایات دی گئی. اور وہ آیات اس طرح شروع ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب یہ دوبارہ میں نے نہیں ان کا بتانا، لیکن آپ سمجھیں گے تو ایک کے بعد ایک جو آیت آ رہی ہے نا، وہ پہلی سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ سختی ہے۔ اور یہ سب جو قربانیاں بھی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آ سکتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ امت بنائے جانے کے ساتھ ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے کہ جی ذرا نرم نرم باتیں کریں تو پھر جو ہے نا وہ ذرا لوگ پکے ہو جائیں گے تو پھر آپ بھاری باتیں کر لیں، سخت باتیں کر لیں۔ اس کے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے۔ جب آپ نرم باتیں کرتے ہیں تو بہت سارے آپ اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب آپ وہ باتیں کریں گے جو ابھی آپ کے دماغ میں ہیں، آپ نے بعد میں کرنی ہے، تو پھر لوگ چھٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لہذا یہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی وہ بات نہیں ہے۔ جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ یہاں ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر تم نے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، اچھا سوری، اس کے بعد پھر وہ آیا حج سے متعلق یا عمرے سے متعلق، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو میں نے بتایا کہ اب اگر ذرا اپنے آپ کو ذہناً مدینے لے جائیں کہ ان کو جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں اس طرح کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے ہیں، تو باقی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ مہاجر ہو کے آئے ہیں۔ اب ان کو حج کا بتانا یا عمرے کا بتانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ دوبارہ اسے مصیبت کے منہ میں جانا جہاں سے نکل کر آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ حج جو ہے ظاہر ہے حج ہو عمرہ ہو اہتمام سے ہوگا، تو مکے والے کیسے داخل ہونے دیں گے؟ تو لا محالہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ تو لڑائی والی بات ہے، ٹھیک ہے، سخت بات ہے، جان کا خطرہ ہے، تو وہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس کام میں یہ تو ہونا ہی ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ اگر اسے نظر انداز کرو گے، چھپاؤ گے، جیسے وہ سابقہ امت نے کتمان کیا تھا، وہاں ان کا جرم سب سے بڑا کیا آیا تھا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے شہادے کا کتمان۔ اب یہ شہادہ ہے تو اس کا کتمان کیا ہوگا؟ نظر انداز کر دو، اوور لک کر دو، چلو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے قرآن میں آ گئی ہے نا، ہم ہمارے تو جس طرح کہتے ہیں کہ جینون مسائل ہیں، اب ہم مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پاس کوئی اتنی تعداد بھی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے پڑھ کے ثواب لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کتمان، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون۔ کتمان کرنے والے، اوور لک کرنے والے، نظر انداز کرنے والے، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر اس لعنت سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، الا الذین تابوا، نمبر 1 توبہ کریں، نمبر 2 واصلحوا، اصلاح کر لیں، نمبر 3 وبینوا،
اب اسے بیان کریں، جسے پہلے کتمان کر رہے تھے اب اسے بیان کریں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بڑا ایمان چاہیے۔ تو پھر وہ ایمان کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی۔ ایک رکوع ہم نے پڑھا، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ، پڑھ چکے ہیں، ریکارڈڈ ہے، لیکن اب بس صرف میں نے اشارہ کرنا، تو وہ ایمان کے حوالے سے بات ہوگی کہ اس کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ایمان کہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ پھر اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کر دی گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس میں جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ حلال کھانا۔ چنانچہ پھر وہ اگلا رکوع جو ہم نے پڑھا تو وہ پھر حلال و حرام کے حوالے سے تھا کہ یہ اللہ کا دین یا شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے یہ حرام کھا کے ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا اس کے لیے یہ دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے، ایک تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ حلال کھانے والے چاہیے۔ بہرحال وہ بھی تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب یہ بات آتی ہے اس میں کیا ہے، یعنی آج کا یہ جو 20 نمبر ہماری کلاس ہے اس میں کیا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک آئیڈیل شخصیت، یعنی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں نا پیچھے، اب یہاں ایک آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیل شخصیت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ آئیڈیل عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے شخصیات جو ہوتی ہیں وہ اپنے عمل سے ہی پہچانی جاتی ہیں نا، تو اصل چیز تو عمل ہی ہے، تو عمل کو دیکھ کر پھر ہم شخصیت سے بھی متاثر ہوتے ہیں یا شخصیت کے اوپر کوئی حکم لگاتے ہیں۔ دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل شخصیت، اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ آئیڈیل کوئی کوئی ہوتا ہے، سارے آئیڈیل ہو نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیڈیل یہاں بہت اعلیٰ شخصیت، آئیڈیل شخصیت، کیونکہ کام بھی آئیڈیل ہی ہے نا، ہر چیز آئیڈیل ہی آ رہی ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں والا قربانیاں دیکھیں، ایمان کے حوالے سے بات دیکھیں، حلال خوری کے حوالے سے دیکھیں، سب آئیڈیل بات۔ اب ایک آئیڈیل شخصیت اس کام کے لیے، کس کام کے لیے جی؟ شہادت علی الناس کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت، یا دوسرے لفظوں میں نے کیا کہا کہ آئیڈیل عمل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک آئیڈیل شخصیت کا وہ عمل جس کی بنیاد کے اوپر وہ آئیڈیل شخصیت قرار پائی ہے یا اس کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، حلیہ یا اس کی ایک پہچان، وہ یہاں جو ہے وہ ان آیات کے اندر، بلکہ آیت نمبر 177 میں تو وہی اسی کا تذکرہ ہے۔ آیت کافی بڑی ہے۔ اس آیت کو ڈاکٹر صاحب جو ہے جو عنوان دیا کرتے تھے نا، وہ دیا کرتے تھے نیکی کا حقیقی تصور، اور میں اس کو دوسرا عنوان دے رہا ہوں، لیکن یہ پھر اپنا اپنا وہ ہمارے ظاہر بات ہے، استاد بھی ہیں، تو یہ میں واضح کر دوں کہ عنوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر ہے۔ البتہ اس کو کیا عنوان میرے ذہن کے اندر، کسی اور کے ذہن کے اندر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ جی یہ عنوان اس کا جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، بلکہ پہلے میں اس کو کوئی اور عنوان دیتا رہا ہوں۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے اس کو یہ عنوان دیا ہے۔ اس سے پہلے میں اس کو عنوان جو دیتا رہا ہوں وہ دیتا رہا ہوں اہل تقوی کی پہچان، وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے مختلف تھا، لیکن وہاں میں اس کو دیتا رہا ہوں کہ اہل تقوی کی پہچان۔
تو جب واقعی مقام تقویٰ پر پہنچ جائیں تو ان کی کیا پہچان ہے. بہرحال وہ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن آج اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیل شخصیت جو اس کام کے لیے جو ہے وہ اس آئیڈیل کام کے لیے، شہادت اللہ الناس کے لیے جو ہے وہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنی شخصیات جو ہے نا ان کی تعمیر کرو، اس کے مطابق اپنی شخصیات جو ہے نا ان کو بناؤ. اچھا جی، اس میں آغاز میں تو جو بات آ رہی ہے نا وہ تو پہلے وہ سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے. بر کا مطلب ہے نیکی. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو. اچھا یہ مشرق و مغرب کا پیچھے ذکر آیا ہے؟ کہاں آیا؟ قبلے کی تبدیلی کے اندر. اب دیکھیں وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ بحثیں بھی تو وہاں جاری تھی نا کہ جی پہلے ادھر منہ کرتے تھے پھر ادھر کرتے تھے. تو اب اس کا بھی تذکر آیا کہ نیکی بس اسی کا نام نہیں ہے کہ تمہارا منہ کدھر ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، اتنی بات نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے، کس کی؟ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اور آگے والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. پہلے اتنا کو سمجھ لیں آپ. اچھا اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم سمجھے. پہلے حصے میں دو چیزیں آ گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ پہلے حصے میں ہے. اور دوسرے حصے میں یہ ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی تین چیزیں دوسرے حصے میں لا رہا ہوں. اچھا یہاں وہ بات کر کے اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا، تو بلکہ نیکی اس کی ہے. اب نیکی میں پہلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اچھا بات ہو رہی ہے عمل کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ ایمان باللہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان ہے نا، ایمانیات ہے. عمل اور ایمان کا کیا تعلق ہے یہاں؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھئی بات میں نے بھی شروع کی کہ ایک آئیڈیل شخصیت، اور ظاہر ہے وہ اگر آئیڈیل ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہے. ایمان تو ویسے ہی نظر نہیں آتا. ہمیں کیا پتا کہ اس کے پاس کتنا ایمان ہے اور اس کے پاس کتنا ہے، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ عمل نظر آتا ہے. تو یہاں یہ بتا کے نیکی تو عمل ہے نا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو یہ اب بات ایمان کی کیوں آ رہی ہے؟ یہ تعلق سمجھ لیں کہ یہاں ایمان کا کیا مطلب ہے. ایمان کا مطلب ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا پہلا پہلو ہے، پہلا رخ ہے. یعنی اس شخصیت کا جو ہے نا وہ جس شخصیت کی شناخت کرائی جا رہی ہے نا، تو اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آمنہ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے.
اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ہم تو سارے ہی اللہ کے لیے کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک محاورہ آپ نے سنا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. سنا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں لوگ سنتے. نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے عقیل بھائی؟ دریا میں جو چیز گر جاتی ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے کہ چل اب گئی، یہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو عمل کرو تو بھول جاؤ. کیسے بھول جاؤ؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کی پہچان ہے. باقی عمل تو سب جو کوئی بھی ہے، جو عمل بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے لیے ہے نا. لیکن آپ ذرا دیکھیں، بعض جگہوں پہ نہیں پتہ چلتا اور بعض جگہوں کے اوپر سمجھ آ جاتی ہے. اگر کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کی ہے اور جواباً اس آدمی نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی اور میں یہ گلہ کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کتنی نیکی کی ہے اور یہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ برتاؤ کر رہا ہے، تو پھر یہ آپ نے دریا میں ڈالی تھی وہ نیکی؟ وہ تو دریا میں نہیں ڈالی آپ نے. بالفرض کسی آدمی کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، کوئی ہیلپ کی ہے، اور آپ کسی مجلس کے اندر گئے ہیں، آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے سلام کرے گا یا مجھے کرسی دے دے گا، اس نے آپ کو پہچانا ہی نہیں. تو اب اگر آپ کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہے تو پھر وہ صدقہ آپ نے کیوں دیا تھا؟ اس کام کے لیے دیا تھا. دعا اور چیز ہے، دعا کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے نا دعا تو پھر بندہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں محتاج ہوں. چلیں اگر اتنا تقویٰ بندے میں آ جائے کہ دعا بھی نہ منگوائے تو وہ خود ہی مانگ دے گا، ورنہ اللہ کو پتہ ہی ہے آپ خود مانگ لے بندہ اپنے لیے. لیکن یہ اور بات ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے نا جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ اس سے ووٹ کے بھی امیدوار ہوتے ہیں. کوئی آدمی آپ کا الیکشن میں کھڑا ہو جائے نا تو آپ کہتے ہیں اے ووٹ سارے میرے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس سے پوچھے بغیر ہی آپ اپنے ووٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کے لیے جو عمل ہے اس کا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اب آپ تصور کریں کوئی قحط سالی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قحط سالی کے اندر جو ہے وہ لوگ جن کے پاس بھی کچھ ہوتا ہے وہ دگنا چوگنا کماتے ہیں، وہ ان کے کمانے کا وقت ہوتا ہے. اسی میں کوئی اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے پکا پکا کے کھانا تقسیم کر دیا. کیونکہ اب ہمارے لوگوں میں یہ بھی ہے نا کہ اگر ان کو کچا راشن دے دو تو وہ جا کے وہاں بیچ لیں گے، پھر آ جائیں گے. تو انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا کہ پکا کے، تو وہ کہتے تھے جس کو بھوک لگی ہے یہاں کھا کے چلا جائے. ٹھیک ہے نا، جو آئے کھا کے چلا جائے بس. اچھا، اس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا، آپ سمجھیں کہ انتظام. تو اب لوگ آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں. کوئی آدمی آئے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی آ ہی جاتی ہے کہ یار یہ کوئی بہت نیک لوگ ہیں جو مفت کھانا پکا کر بھی دے رہے ہیں، پکا کر کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پوچھا ہوگا کہ کس کا لنگر ہے، کون ہے اس کا. تو کسی نے بتایا ہوگا کہ وہ آدمی ہے یا آدمی ہیں، جمع زیادہ ہیں یا ایک ہے، مل کر رہے ہیں شاید، یا اکیلا کر رہا ہے، تو وہ ہے.
تو وہ ان کے پاس گئے یا گیا، جا کے ان سے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہمت دیا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، یہ وقت لوگ جو ہے وہ کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو مفت کھلا رہے ہیں۔ ان کا جو جواب آگے سے ہے نا وہ ذرا نوٹ کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھلایا کس کے لیے کھلایا؟ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی جزا نہیں مانگتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارا شکریہ ہی ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو یہ اللہ نے جس طرز عمل کو قرآن میں جگہ دی ہے نا، یہ ہے اللہ کے لیے، باقی آپ اس کو اپلائی کر لیں جہاں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمل ہو خالصتاً اللہ کے لیے، پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کسی نے شاباشی نہیں دی، مجھے کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، میں تو اتنا کام کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں اس وقت نہیں آتی، لیکن ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں، اسی لیے میں نے بتایا کہ آئیڈیل بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، میرے اندر بھی آ جائے گی اور بھی کسی کے اندر آ جائے گی، لیکن بہرحال آئیڈیل سامنے رہنا چاہیے کہ آئیڈیل یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آئیڈیل میں پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا پہلا پہلو، یعنی ایسی شخصیت، آئیڈیل شخصیت، اس کے عمل کے اندر جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ ہے آمن باللہ، یہاں اس کا مطلب یہ ہے۔ اور والیوم الآخر، یہ دوسرا ہے۔ یہ آخرت کے اوپر ایمان کا یہاں کیا تعلق ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان جو ہے وہ یہ سمجھ لیں ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے رخ کو سیدھا رکھتا ہے یا اسے آمادہ عمل کرتا ہے۔ کسی لالچ کے بغیر آدمی عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ لالچ تو اسے ہوگا، اگر آخرت کا نہیں ہے تو پھر لازماً دنیا کا کوئی لالچ ہوگا۔ لالچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ کوئی پیسے ہی ہوں گے یا کوئی عہدہ ہی ہوگا، نہیں، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس محلے میں میری بڑی عزت ہے، محلے والے عزت کریں گے۔ میں اگر جو ہے نا وہ جو آدمی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ فوت ہو گیا تو میں اس کے اگلی صاحب میں جنازے میں ہوتا ہوں، یا میں فوراً ان کے گھر جاتا ہوں، جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہوا ہے میں فوراً جا کر اس کا پتہ کرتا ہوں۔ پورے محلے میں دیکھ لیں جی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں وہاں سب سے پہلے ہوتا ہوں۔ اب یہ نوٹ کر لیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو ہی پتا ہے، لہٰذا اس میں کسی کو جانچنے کی بات نہیں ہے کہ جی اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اور یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ ہر ایک نے اپنے آپ کو جانچنا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ کتنے سارے سیاستدان ہیں، ووٹ لینے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، قرآن حکیم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ آخرت کی فکر کے بغیر یا آخرت کے اجر کے بغیر کسی آدمی کا جو ہے نا وہ، یعنی یا آخرت کے اوپر ایمان کہہ لیں، اس کے بغیر عمل سیدھا نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں فرمایا کیا ہے وہ آیات؟ کلا
ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکشی کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یطغی طغیانی کہتے ہیں اپنی حدود سے باہر ہونا، دریا ہو گیا، نہر ہو گئی، زیادہ پانی آ گیا تو اپنی حد سے باہر ہو گیا، اسی طرح بندہ بھی اپنی حد سے پار ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان جو ہے وہ طغیانی پہ آ ہی جاتا ہے۔ کب آتا ہے؟ الراہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں استغنا، جب اس پہ وہ استغنا چھاتا ہے نا، استغنا اردو میں آپ نے استعمال ہوتے دیکھا ہوا نا، یعنی بے خوفی جو ہے نا، وہ بے پرواہی، جب اس کے اوپر جو ہے وہ بے پرواہی طاری ہوتی ہے نا، پرواہ ختم ہوتی ہے کسی کی، الراہ استغنا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ان الی ربک رجعا، نہیں تو جو ہے نا وہ تجھے یہ سہولت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان الی ربک رجعا، تو نے اپنے رب کی طرف مڑنا ہے، مراجعت تیری تو ہونی ہے۔ یعنی استغنا کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تجھے کسی کا لحاظ نہیں۔ جی بے فکری مطلب ڈر ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ ان الی ربک رجعا، تو نے اپنے رب کی طرف مڑنا ہے، اور وہاں تجھے جو ہے وہ پھر پتہ چلے گا کہ میں نے جو بے فکری سے وقت گزارا ہے، یا میں اپنے آپ کو بے فکر سمجھتا رہا ہوں تو میں بے فکر وہ غلط سمجھتا رہا ہوں، مجھے یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ فکر ہی اصل کے اندر عمل کو درست کرتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر فیل پاس کا احساس ختم ہو جائے تو بچے کو کیا ہے، فیل کر دو یا پاس کر دو، اس میں یہ احساس ہوگا فیل پاس کا تو پھر وہ پاس ہونے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اگر آخرت کا یقین ہے کہ آخرت میں میرے عمل کی اچھی یا بری جزا ملے گی تو پھر اچھی جزا لینے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا وہ کوئی جو ہے نا وہ عالم ہوگا، کوئی سخی ہوگا، کوئی شہید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، بڑا علم تجھ کو میں نے دیا، وہ کہے گا جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے یہ میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں لوگ تجھے سمجھے کیا عالم ہے، تو لوگوں نے سمجھ لیا، تجھے تیرا بدلہ مل گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سخی جو ہے اس سے اللہ پوچھے گا میں نے اتنی دولت دی، وہ کہے گا جی میں نے تو کبھی اپنے دروازے سے کسی کو واپس ہونے نہیں دیا، تو اللہ کہے گا یہ میرے لیے تو تو نے نہیں کیا، یہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ مجھے کہیں کہ جی اس کے دروازے سے تو کوئی واپس ہی نہیں جاتا، بڑا سخی ہے، ہو گیا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس طرح وہ عالم کو ڈال دیا گیا، یا ایسے عالموں کو ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر باری آ جائے گی شہید کی، اللہ کہے گا بڑی صحت تھی تیری، تو کیا کر کے آیا میرے لیے، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں ایک ایسی جنگ کے اندر جاؤ مارا گیا جو تیرے دین کے لیے ہو رہی تھی، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی تھی، بات غلط نہیں ہے، جنگ لڑی ہے، جنگ میں مارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک قد قاتلت لأن یقال جری، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، یہ تو جی دشمنوں کے اندر چلا جاتا ہے، اسے تو جان کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ تو قد قیلا، تو یہی چاہتا تھا کہ لوگ ایسا کہیں، تو وہ پھر رسالوں میں تیرا نام آ گیا، شہید چوک بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں میڈل تجھے مل گیا، قد وہ تو ہو گیا جو تو چاہتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالو۔ یہ جو تینوں آدمی ہیں نا جی، ان کے عمل میں کوئی نقص نہیں ہے، صرف نیت میں نقص ہے، عمل میں تو کوئی نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
خالصتاً اللہ کے لیے۔ تو یہ اس کا پہلا پہلو ہے، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے مخفی پہلو یا باطنی پہلو۔ مخفی کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر نہیں ہوتا، اور باطنی کا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں یہ آپ کو اس وقت یہ پڑھا رہا ہوں، میں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں، آپ کو تو نہیں پتا، تو مخفی ہے نا۔ میں صرف شاباش کے لیے پڑھا رہا ہوں، یا میرا کوئی اور مقصد ہوگا جو آپ کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں، یہ مخفی ہے، لہٰذا یہ ہے باطنی پہلو۔ اسی طریقے سے میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، یا میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے۔ لوگ بڑی اچھی تقریر کر کے پیسے بھی تو لیتے ہیں، ویلے بھی وہ لوگ جو ہے وہ دینے لگ جاتے ہیں، جس طرح وہ نعتیں پڑھنے والوں کو دیتے ہیں، اس طرح وہ تقریریں کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں، تو کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں باطنی پہلو۔ یہ سمجھ لے، ایک ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ جس طرح ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر اب یہ وجود کیا ہے؟ ظاہر ہے، تو باطن کیا ہے؟ روح باطن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، اس کا تو نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کا پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا باطنی پہلو، یعنی عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے انسان کر رہا ہو۔ اچھا، آگے کیا چیز آ گئی ہے پھر؟ دوسرا پہلو کون سا ہے؟ والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس میں تین چیزیں آ رہی ہیں، ایک ہے ملائکہ، دوسری ہے کتاب، اور تیسرا ہے نبی۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں، یعنی اس میں سب سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ فرشتہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے نا، یہی پیغام ہے نا۔ یہ پیغام کون لاتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے نا، تو دونوں میں تعلق سمجھ آ گئی۔ اچھا، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے اور وہی فرشتہ پہنچاتا ہے۔ تینوں کا لنک آپ کو سمجھ آ گیا؟ اچھا، ان تینوں میں سے اگر آپ کسی ایک کو نکالیں گے تو دوسرے دو خود بخود غیر معتبر ہو جائیں گے۔ آپ فرشتے کو نکال دیں تو پھر یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا کہ یہ میرے پاس فرشتہ لایا، اور آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہی غیر معتبر ہو گیا۔ یہ غیر معتبر ہو گیا تو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت غیر معتبر ہو گئی۔ کیسے؟ یہ قرآن جو ہے یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ یہ کسی کو آ کر اللہ نے خود بتایا کہ میں نے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا؟ اس وقت بھی نہیں بتایا، جب آپ موجود تھے اس وقت بھی نہیں بتایا، تو پھر وہ کس لیٹر کے ذریعے اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی؟ یہی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی آپ غور کریں گے تو خود پتہ لگ جائے گا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ مس کریں گے تو دوسری دو چیزیں خود بخود غیر معتبر ہو جائیں گی۔ فرشتہ، یہ پہلے مجھے بھی ڈسٹربنس ہوتی تھی کہ یار اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے کہ فرشتے کے اوپر ایمان، تو وہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے اس کی اہمیت۔ اچھا، فرشتہ بھی پیغام بر ہے،
پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، کہاں پہنچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں سب نبیوں کو، لیکن اب یہاں سمجھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغامبر ہیں، تو آپ نے کس کو پہنچایا؟ آگے لوگوں کو پہنچایا. ٹھیک ہے نا. تو رسول کا لفظ کا اطلاق جبرائیل امین پر بھی ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو لہٰذا دو رسول ہیں اور ایک رسالہ. رسالہ کون سا ہے؟ یہ ہے رسالہ، یہ ہے پیغام. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسالت. دو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان ایمان بالرسالت. یہ ایمان بالرسالت ہے، فرشتہ، کتاب اور رسول یا نبی، یہ ایمان بالرسالت. یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی تین ایمانیات ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسول پر رسالت. ایمان بالرسالت کہہ لیں، رسول کہیں گے تو پھر ایک کا ذہن ایمان بالرسالت. جب رسالت کہیں گے تو اس میں کتاب، فرشتہ اور انسانوں میں سے جو رسول ہیں وہ آ گیا اس کے اندر. اچھا، اب یہ ایمان بالرسالت جو ہے اس کی اہمیت سمجھ لیں. یہ دوسرا پہلو آ گیا. پہلے پہلو میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، دوسرے پہلو میں کیا چیز آ رہی ہے؟ ایمان بالرسالت. اچھا، وہ تھا باطنی پہلو اور یہ کیا ہے؟ ظاہری پہلو. یہ نوٹ کر لیں، ایمان بالرسالت کیا ہے؟ یہ ہے ظاہری. اس وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول ہے پریکٹیکل دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا. رسول نے رسالے کے مطابق پریکٹیکل کرنا ہے نا. اور وہ پریکٹیکل کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے. تو یہ ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت. سمجھ گئے؟ تو یہ ایمان بالرسالت جو ہے یہ ایسے سمجھ لیں کہ ایمان بالرسالت وہ چیز ہے جس نے امت کو اختلاف سے بچایا ہوا ہے. یہ اختلاف نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ اختلاف نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہر آدمی کو قرآن دیا جاتا تو وہ جو عمل کرتا تو وہ اس سے امت بن سکتی تھی؟ امت بنایا ہی رسول نے ہے. یہ نوٹ کریں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت بنانے کے لیے کیا کہا تھا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. ان میں سے ایک رسول. کیوں؟ رسول کے بغیر امت نہیں بن سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی میں ایک کوئی تحریر جو ہے نا وہ جاری کر دیتا ہوں اور آپ سب کو کہتا ہوں کہ جی آپ اس کا مطلب بتائیں، تو جتنے لوگ ہیں اتنے مطلب بتائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو یہ سمجھیں گے یہ سمجھیں گے، اور جو یہ سمجھیں گے اور جو وہ سمجھیں گے وہ ہوگا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ہے اس کا ایک مطلب جو ہے وہ سمجھا دیا تو اب مطلب وہی ہے اس کا، دوسرا نہیں ہو سکتا. بے شک آپ ڈکشنری کھولیں، اس میں 20 مطالب جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا جو مطلب جو ہے نا وہ رسول نے بتا دیا نا، وہی مطلب ہے.
یہ رنگ یک رنگی، میں نے کہا نا کہ امت جو ہوتی ہے نا اس میں یک رنگی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ امت کہلاتی ہے۔ تو یہ یک رنگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ رسول سے پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دوں کہ یہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 اگست 23 مارچ یہ سکولوں کے اندر بھی، یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی سکولوں کے بچے یا وہ فوجی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ پریڈ کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ 500 1000 2000 پارٹیسپینٹ ہیں، بچے ہیں، اور وہ عمل ایک ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی کو یہ نہیں ذہن میں آتا کہ بھئی یہ بھولتے کیوں نہیں ہیں، ان میں گڑبڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہی لیڈر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک گائیڈ ہوتا ہے۔ ان سب کو کیا ہدایت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گائیڈ کو دیکھنا ہے۔ گائیڈ اگر ہاتھ اوپر کر رہا ہے تو سب نے اوپر کرنا ہے، وہ نیچے بیٹھ رہا ہے تو سب نے نیچے بیٹھ جانا ہے، وہ لیٹ رہا ہے تو سب نے لیٹ جانا ہے، وہ چھلانگ لگا رہا ہے تو سب نے چھلانگ لگانی ہے۔ انہوں نے کس کو دیکھنا ہے؟ گائیڈ کو۔ اچھا، بھولے گا تو کون بھولے گا؟ گائیڈ بھولے گا۔ تو گائیڈ بھولے گا تو دیکھنے والوں کو کیا پتہ لگے گا؟ ان کو تو نہیں پتہ لگے گا۔ بالفرض گائیڈ نے کھڑے ہونا تھا اور وہ گیا بیٹھ، تو باقی جو ہے وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے، تو دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ جی بیٹھنا تھا، کھڑے ہونا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے یک رنگی، اس سے یک رنگی امت کے اندر آئی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پر عمل کیا ہے، سمجھے؟ پورے قرآن پر عمل کیا ہے، یہ سارا قرآن نازل ہوا ہے اور پورے قرآن پر عمل کیا ہے، اور یہ عمل آپ نے لوگوں کے سامنے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ نرا نماز چکر پا کے نہ بہ جایا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جڑا ہے نا، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے نا، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ قرآن۔ اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک پوری تعمیر ہے جو کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک سٹرکچر عملاً تعمیر کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی سٹرکچر ابھی تک چلا آ رہا ہے، اسی وجہ سے بچا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ کوئی رنگ روغن کے اندر جا کر کوئی تھوڑی بہت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو کئی لوگ جو ہے وہ ہر 2 سال کے بعد گھر کا رنگ بدل لیتے ہیں، سٹرکچر تو نہیں بدلتے، سٹرکچر تو وہی رہتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ سمجھ لیں کہ اس میں بھی گنجائش ہے، یعنی آپ سٹرکچر کو تو نہیں بدل سکتے، البتہ اس میں کہیں گنجائش ہوگی۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے جس سے 2 مطلب نکلتے ہیں، اور دونوں بندے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ نیت صاف کے ساتھ مطلب سمجھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس کو جو مطلب سمجھ آیا وہ اس طرح کر لے، اور اسے جس طرح آیا اس طرح کر لے۔ وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا صحابہ کو بنی قریظہ کا محاصرہ کرنے کے لیے، اور ان کو سے یہ کہا کہ نماز عصر جا کر جو ہے وہ بنی قریظہ کے پڑھ لینا۔ اب جب وہ جا رہے تھے
تو ان کو رستے کے اندر جو ہے وہ نماز اثر ہو گئی، نماز اثر ہو گئی، تو کچھ نے کہا کہ نماز اثر پڑھ لیں۔ وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ کے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی قریظہ کے جا کر نماز اثر پڑھ لینا، تو وہیں پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہاں پہنچتے پہنچتے تو مغرب عشاء ہو جائے گی، پھر انہوں نے کہا جی پھر مغرب عشاء کے ٹائم ہی پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ غلط سمجھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ ایک صرف بات تھی کہ آپ جلدی نکلیں تاکہ نماز اثر تک آپ بنی قریظہ کے پہنچ جائیں۔ تو اگر ہمیں نکلنے میں دیر ہو گئی، رستے میں ٹائم زیادہ لگ گیا ہے، تو اب جہاں نماز آئی ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو پھر ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نماز جو ہے وہ یہیں پڑھتے ہیں۔ خیر اختلاف ہو گیا۔ دیکھیں یہ اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اثر کہاں جا کر پڑھنا ہے؟ بنی قریظہ کے۔ ٹائم یہاں ہو گیا، اب وہ کچھ لوگوں نے وہاں نماز پڑھ لی، باقی جو لوگ تھے انہوں نے وہاں جا کر پڑھی، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت عصر کی بھی پڑھ لی۔ اب اگر خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوتے تو پھر تو مسئلہ نہیں بنتا تھا نا، آپ ساتھ نہیں تھے۔ تو اگر خدا نخواستہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے، تو یہ فرقے دو بن گئے تھے کہ نہیں بن گئے تھے؟ وہیں بن گئے تھے۔ لیکن انہوں نے پڑھ بھی لی اور ایک دوسرے سے اختلاف بھی نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ تو ایک کافر ہے گیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی اپنی پڑھ لی۔ جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن لی، اور دونوں میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا عمل غلط ہے۔ جنہوں نے وہاں پڑھی تھی ان کی بات بھی سن لی اور ان کی بھی سن لی، اور آپ ہو گئے خاموش۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں کی نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر بد نیت ہو پھر تو کئی اور بھی راستے نکل سکتے ہیں نا، تو یہ تو نیک نیتی کے ساتھ ہے نا۔ تو اسی طرح کوئی قرآن کی بات سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، وہ ایسا ہی سمجھتا ہے، تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ وہاں ہوگا جہاں بالکل کوئی دوسری ہدایت موجود نہیں ہوگی، اور وہ اپنی حد تک انسان کو جو ہے وہ اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد کی یہ بات ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن کو ہم اختلافات سمجھتے ہیں نا، وہ اختلافات اسی نوعیت کے ہیں۔ یہ بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث کے جو خاص علمی اعتبار سے اختلافات ہیں نا، ان کی حیثیت اتنی سٹرکچر میں نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ بن گیا، وہ فرقہ بن گیا، جی اسلام کتوں ایک ہویا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ ایسا سمجھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹرکچر موجود نہ ہوتا تو پھر کبھی کسی نے جمعے کے جو ہے وہ 4 فرض پڑھے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کبھی پڑھے ہیں؟ کبھی کسی نے ایسے کہا ہے کہ 2 ہی سجدے ہیں تو 2 ہی رکوع ہیں؟ یہاں کیوں اختلاف نہیں ہے؟ یہ وہ سٹرکچر کے اندر کی چیز ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا کہ ظہر کی نماز اونچی پڑھنی چاہیے، عصر ظہر کی کوئی نماز اونچی، حالانکہ وہ جھگڑا ڈالتے رہتے ہیں جو ہے نا وہ جنازے پر وہ کئی بندے یہ دلیل دیں گے کہ جی سن کے مزہ آتا، میں کہا کتے زور تے نہ سن لگ پئی ہو، کہندے ہیں نا جی سانو تو سنیا ہی نہیں، جنازہ چپ کر کے پڑھ دیتا۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ چپ کر کے ہوندا تو پھر تسی یہ دلیل تے نہیں بنتی کہ سننا چاہیے،
سن کے مزہ آتا، پھر تو زور تے بھی مزہ آنا چاہیے، تے اثر تے بھی مزہ آنا چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں ایسے ہی ہے، اس کو ایسے ہی سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھا ہے اور اس طرح بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں گنجائش موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عمل کو دو طرح کیا ہوا ہے، رفع یدین کی ہے، نہیں بھی کی ہے، ورنہ اتنا بڑا اختلاف ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ضد ہمارے آ جاتی ہے نا کہ نہیں جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی دوسرے کو کرنا چاہیے، یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایمان بالرسالت ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اپنی طرف سے اگر آپ کچھ کریں گے نا تو پھر بھی خطرہ ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے جی کام تو اچھا ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کام تو اچھا ہی ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز روزہ نہ رکھا کرو۔ اس نے پھر کہا، انہوں نے وہ صحابی جو تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے منع کیا ہوا ہے روز روزہ رکھنے سے۔ وہ رمضان کے تو رکھتے ہیں نا نفلی روزے، ان کو اجازت دے دی کہ 2 روز رکھ لیا کرو۔ وہ جو تھے نا وہ رکھنے لگ گئے، تو پھر بڑھاپے میں گئے تو اب روزہ رکھ نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے گرمی ہو سردی ہو، پھر روز رکھنے کا اس وقت وعدہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے نبھا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا میں نبھا لوں گا، تو کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ روتے تھے، کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے میں ضد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا روکا تھا تو میں نے ضد کی تھی، اور اب وہ ضد تو کر لی، تو اب مجھ سے اس کے اوپر پورا نہیں جو ہے وہ اتر ہو رہا۔ اسی طرح وہ واقعہ ہے کہ 3 آدمی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس گیا۔ اب تفصیل سے میں بات نہیں بتاؤں گا۔ ایک نے کہا جی میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات مصلے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا رہوں گا۔ اب یہ برے کام تو نہیں ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا کر منع کر دیا کہ نہیں روز روزہ نہیں رکھنا، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے شادی کو ترک مت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تو اتنی شادیاں کی ہیں، میرے تقوی میں تو فرق نہیں پڑا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ساری رات عبادت نہیں کرنی۔ ایک صحابی ہیں جو ساری رات عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، تو ان کی بیوی چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ملنے کے لیے تو یہ مسئلے پر ہوں تو پھر اب پتہ نہیں ہے کب مسئلہ چھوڑے، تو وہ کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے انتظار کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو تھے بلائے، ان سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ساری رات مسئلے پر رہتے ہو اور ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے اللہ کے رسول۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تو یہ جو ہے نا وہ اور بھی حقوق ہیں، صرف یہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، لہٰذا اس کو ترک کر دو۔ اب یہ تو کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں دین ہے اسلام، دین فطرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ایک طرف بہت زیادہ چلے جائیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، آپ کسی دوسری سمت سے پھر جو ہے نا وہ پیچھے رہیں گے۔ وہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی خوراک میں نے کھانی شروع کر دی ہے جو میرے صرف سر جو ہے نا اس کی نشو نما کر رہی ہے، باقی جسم کو ویسا ہی چھوڑ رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا عقیل بھائی؟ سر اتنا بڑا ہو جائے گا اور باقی جسم چھوٹا رہ جائے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
اب نارمل کوئی خوراک ایسی ہے جو میرے ایک بازو کو لمبا کرتی ہے دوسرے کو چھیڑتی نہیں ہے، پھر ایک ٹانگ لمبی کرتی ہے دوسری، تو ایسا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اب نارمل ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اب نارمل ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک طرف دیکھے تو داڑھی گوڈیاں تو تھلے ہونڈے ہی ہوئے گی، دوسری طرف کوئی فرض جو ہے اس لیے احساس ہی نہیں ہوئے گا انہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پورے قرآن کو جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں تناسب کے ساتھ جو ہے نا، یہ جب آپ پورے قرآن کو سامنے رکھ کر شخصیت کی تعمیر کریں گے تو اس میں تناسب ہوگا، اور جب عدم تناسب ہوگا تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا وہ اصل کے اندر یہ ہے اہمیت رسول کی، ایمان بالرسالت کی، کیونکہ یہ ظاہری پہلو۔ اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو مقدم کرنا ہے، کسی کو مؤخر کرنا ہے، تو آپ ویسے کیسے کر لیں گے؟ نماز بھی فرض ہے تو جنگ بھی فرض ہے، لیکن جب بدر آئی ہے تو بدر رمضان میں ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ جس نے روزہ توڑنا ہے توڑ دے، جس نے چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ تو فرض تو دونوں فرض ہیں، ایک کو مقدم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ رسول سے پتہ چلا نا۔ اسی طریقے سے خندق کا دفاع ہو رہا ہے تو نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، نمازیں بعد میں ادا کی گئی ہیں قضا کر کے، ایسا وقت بھی آیا خندق کے دفاع میں۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اب ثواب تو ملتا ہے 50,000 نماز کا، تو رسول کہہ رہے ہیں تبوک چلو، تو کوئی آدمی یہ کہے گا ثواب تو یہاں ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سب ہم کہتے ہیں کہ ہماری موت جا کر جو ہے وہ مدینے میں آ جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ کوفے میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں چلے گئے تھے نا، کوفے کو دارالخلافہ بنا لیا، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالخلافہ مدینہ تھا۔ عمر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دارالخلافہ تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر صرف یہی بات ہوتی کہ جی نماز ہے تو ثواب ہے، تو پھر تو یہ تو سارا کام اس کے برخلاف ہو رہا تھا نا، پھر اور کام۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ رسول سے پتہ چلے گا۔ اور اسی میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کوئی کام اچھا تو ہے لیکن وہ کس تناسب سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اچھا کام ہے لیکن اس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی وہ اعتکاف سے بڑی کوئی بہت بڑی نیکی ہے نا اعتکاف کی۔ تو اب کوئی صحابی جو ہے وہ ہاں مدینے کے مسجد نبی میں اعتکاف کر کے بیٹھ جاتا، وہ کہتا جی میں تو موت تک کا اعتکاف کیا ہوا ہے، میں تو یہاں مسجد میں ہی ہوں، اب میں تو تبوک نہیں جا سکتا، میرا تو اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ تو پھر تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ ایمان بالرسالت جو ہے نا، تو اس میں یہ جو اختلافات ہیں بہت معمولی ہیں، یہ چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے لوگ ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی آ گیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حالات ہیں کہ ہمارے وہ لوگ یہ پہچان بن گئی ہے۔ میں فورٹ آباس کے اندر ایک کورس کرا رہا تھا طریق القرآن کا، تو میرے ساتھ ایک آدمی جو ہے نا وہ بھی جانے لگ گیا اس کورس میں۔ اچھا وہ چونکہ کورس ہوتا تھا تو کورس میں تو میرا نہیں پتہ چلتا کہ میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کیا ہوں، اور زیادہ تر لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اچھا وہ جو میرے ساتھ جاتا تھا آدمی وہ اہل حدیث تھا،
بہت ہی خوش ہوتا تھا کورس پہ ایسے بس آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے ہم فارغ ہیں تو گئے. اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک بات بنا لی کہ یہ اہل حدیث ہے اور بڑے شوق سے کورس کے اندر شرکت کرتا رہا. ایک دن جو ہے نا وہ اتفاق سے ہمیں نماز اکٹھی پڑھنی پڑ گئی. ایک جگہ جو ہے وہ اس طرح ہم اکٹھے ہو گئے کہ ایک ہی مسجد میں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے. اس نے وہاں نوٹ کر لیا کہ جی اس نے تو رفع یدین نہیں کی. تو اب وہ میں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہو گیا. تو جس طرح وہ کھلا کھلا تھا نا وہ سارا ہی مرجھا گیا. میری گاڑی میں ہی آ رہے تھے تو جب آتے آتے نا وہ خاموش بیٹھا تھا. میں نے کہا چلے بات کرے گا تو پھر ہی بات کریں گے. تو تھوڑا سا غالباً شہباز والا یا اس کے قریب کہیں آئے تو مجھے کہنے لگا منیر صاحب تہاڈا مسلک کی ہے؟ میں کیا میرا مسلک ہے اہل حدیث. اچھا مینوں کہندا کہ تسی اہل حدیث ہو پر تسی رفع یدین نہیں کردے. میں کہ ہاں میں اہل حدیث ہاں پر رفع یدین نہیں کردا. اچھا مینوں کہنے لگا کہ میں زندگی چ پہلا اہل حدیث دیکھا جہاں رفع یدین نہیں کردا. میں کہا تو ایسا اہل حدیث دیکھا جہاں نماز ہی نہ پڑھدا ہوئے؟ کہندا ہاں ایسا دیکھا. میں کہا اللہ دے بندیا ایک نماز ہی نہیں پڑھدا تو اہل حدیث ہے. تو میں تو صرف رفع یدین نہیں کیتے نا. یعنی میں رفع یدین ترک کیتی ہے تے کیا میں اہل حدیث نہیں؟ اور جنہیں نماز ہی ترک کر دیتی نہیں پڑھی انہوں تو اہل حدیث مندا ہے. یہ تیرے کوئی فرق ہے منن دے وچ؟ اس نے ویسے انہوں سمجھ آ گئی گل میری دی. میں کہا چور اہل حدیث ہوندا کہ اہل سنت ہوندا ہے؟ ملاوٹ کرنے والا اہل سنت ہوندا کہ اہل حدیث ہوندا؟ کون ہوندا؟ بیٹی نو حصہ نہ دینے والا اہل حدیث ہوندا یا اہل سنت ہوندا؟ کی ہوندا؟ میں کہا پر گل انہوں سمجھ آ گئی. کسے کسے نو سمجھ آندی ہے عام نہیں ہوندی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم اختلافات سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت بڑے نہیں ہیں. ناسمجھی کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت بڑا بنا لیا ہے, بہت بڑا سمجھ لیا ہے. ادروائز پورا سٹرکچر جو ہے نا وہاں کہیں بھی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. سر میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ زور وغیرہ لگا کر جو ہے نا وہ کوئی بندے جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اتنا ہی کر سکے ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جی رفع یدین کر لے تو نہ کر لیں, جنازہ اونچی پڑھ لے ہولی پڑھ لے, یہ اتنا ہی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے نا وہ اس کلاس کو تو مکمل کرتے ہیں, بلکہ یہ سمجھ لیں جی کہ یہ ابھی ہم اگلا بھی پڑھیں گے. تو چونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو جو ریکارڈنگ میں سنے گا تو اسے لازماً دوسرا بھی ساتھ ملا کر جو ہے وہ سننا ہوگا, تبھی بات سمجھ آئے گی. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.